مائی کے لال میں ضرورت ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں. 25 مئی کے بعد تحقیقات میں کوآپریٹ نہ کیا کو گرفتار کیا جائے. جس طرح رانا صاحب کو ہم سے توقع ہے کہ ہم FIA سے تعاون کریں گے، رانا صاحب کے اسلام آباد میں نہیں چھپیں گے. الیکشن کمشنر خود لگا. اب کل وہ میں نے دیکھا کہہ رہا نیوٹرز نے کہا، نیوٹرز میں کس نے کا نام تو بتاؤ نا. 13 اگست کو جلسے کا اعلان ہے. یہ صرف اپنی چوری سے دھیان ہٹانے کے لیے سیاسی اسٹنٹ ہے. اسلام آباد میں ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا جلسہ کیا جائے گا. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. ممنوعہ فنڈنگ نے بڑی دھوم مچائی ہوئی ہے. PTI کے لیڈرز کے 4 اور اکاؤنٹس کراچی میں سامنے آ گئے. FIA اب بہت سارے PTI کے رہنماؤں کو طلبی کے نوٹس دے چکی ہے، لیکن آج پنجاب حکومت کا بھی ایک اقدام سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے جو 25 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، اس وقت کے وزیر اعلیٰ حمدہ شہباز اور دیگر کو بلائے گی، ان کی تحقیقات کرے گی. عمران خان کو اسلامی ٹچ دینے کا مشورہ دیا گیا تھا. رانا ثناءاللہ نے انہیں قانونی ٹچ دینے کا دعویٰ کیا، لیکن آج عمران خان نے کربلائی ٹچ دے دیا. یوم عاشور کے پیغام میں انہوں نے اتحادی حکومت کو جدیدیت قرار دیا اور ہاں یہ کہا کہ 13 اگست کے جلسے میں اس یزیدی حکومت کے خلاف اس کو ہٹانے کے لیے وہ ایک اہم منصوبے کا اعلان کریں گے. وہ منصوبہ کیا ہے؟ یقیناً عمران خان کے ذہن میں اس کا بلو پرنٹ ہوگا. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ہیلی کاپٹر شہداء کی قربانیوں کے خلاف جاری سوشل میڈیا مہم کے حوالے سے آج ایک بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ یہ خود پسندی اور تکبر کے نظریے کی نشاندہی کرتی ہے. وزیر اعظم درست کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہمیں خود احتسابی کرنا ہوگی. میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے یہ حکومت کوئی قانون سازی کرنا چاہ رہی ہے. کیا میاں نواز شریف ہی واحد اب حل بچ گئے ہیں جو عمران خان کے دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بہت اہم مہمان آج ہمارے روبرو ہیں. جناب مظہر عباس صاحب نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جناب حفیظ اللہ خان نیازی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب آپ نے وقت دیا. آنریبل جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ آپ نے عثمانی صاحب وقت دیا. مظہر عباس صاحب، یہ 4 خفیہ اکاؤنٹس کراچی سے آج نکل آئے، کیا اسٹریٹجی نظر آتی ہے آپ کو؟ PTI کے لیڈرز کو الجھا کے رکھنا ہے اتحادی حکومت نے، ان کی طلبیاں ہوتی رہیں گی، یا پھر آرم ٹوسٹنگ کر کے FIA کے ذریعے ان کو ٹاکنگ ٹیبل پہ لانا ہے؟ شکریہ پراچا صاحب. دیکھیے، ظاہر ہے گورنمنٹ کی اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ ان کے ہاتھ ایک فیصلہ آ گیا ہے الیکشن کمیشن کا اور دوسرا توشہ خانے کا. تو یہ 2 ایسے کیسز ہیں جس کی بنیاد پہ وہ PTI کی گورنمنٹ کو دباؤ میں تو میں نہیں کہوں گا کہ دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ کاؤنٹر نیریٹو یہ ہے کہ چونکہ عمران خان شریف کو اور زرداریز کو جو چور ڈاکو اور یہ ظاہر ان القاب سے نوازتے ہیں، لہذا وہ کاؤنٹر یہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ عمران خان بھی چور ہیں اور عمران خان کی چوری پکڑی گئی اور عمران خان جو ہے وہ اب سزا سے نہیں بچ سکتے. یہ ایک کاؤنٹر جو ہے وہ بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ الگ بات ہے، لیکن پہلی چیز یہ کہ دیکھنا یہ کہ اگلے ہفتے PTI جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو انہوں نے درخواست واپس لے لی ہے ابھی، وہ دوبارہ فائل کرتی ہے یا نہیں کرتی سپریم جوڈیشل کونسل میں. پھر اس سے جو بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے یا توشہ خانہ ہے اس کے ریفرنس فائل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. ایک تو ظاہر الیکشن کمیشن میں غالباً محسن فائل ہو چکا ہے، توشہ خانہ والا فائل ہو چکا ہے، اور آج یہ بھی خبر آئی کہ کچھ آئٹمز عمران خان نے بغیر پیسے اپنے گھر لے کے گئے تھے. وہ جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا توشہ خانے میں وہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے جو بھی توشہ خانے سے تحائف لے کے بیچے ہیں اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. اور زیادہ امپورٹنٹ میرے نقطۂ نظر سے کیس جو ہے وہ جو بھی ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے
اس میں پی ٹی آئی کا موقف اختیار کرتی ہے، آگے شو کاز نوٹس کا جواب دینا ہے. تو اچھی خاصی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہم دیکھیں گے، اور 13 اگست کو انہوں نے جلسے کا بھی اعلان کیا ہے. اب تک جو صورتحال ہے اس میں عمران خان کے سامنے تو ایک ہی ان کے پاس پنجاب حکومت ہے، ان کے پاس خیبر پختونخوا حکومت ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ زور دیں گے عام انتخابات کے، لیکن ان کے کوئی ڈیڈ لائن، 1 مہینے کی ڈیڈ لائن یا 2 مہینے کی ڈیڈ لائن دے بھی دیں، تب بھی آپ اس صورتحال میں ہمیں اکتوبر تک ایک بہت زیادہ سیاسی بے چینی نظر آئے گی. اکتوبر کے بعد ظاہر ہے وہ اہم ترین تقرری کا وقت آ جائے گا، اور اگر اس تک معاملہ چلا گیا تو اس کے بعد الیکشنز مجھے نہیں اس سال ہوتے نظر آ رہے. ادروائز بھی میں اس سال الیکشن نہیں دیکھ رہا، لیکن عمران خان اپنے ورکرز کو چارج رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ورکرز کو وہ اسٹریٹ پہ رکھنا چاہتے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ اس سال اگر انہوں نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جنریٹ کی تو پھر ان کے لیے آئندہ سال ہونے والے انتخابات کے لیے راستہ زیادہ یہ جو جس منصوبے کی وہ بات کر رہے ہیں، خیر میں بعد میں آپ سے سوال بھی کروں گا، لیکن آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ چارج رکھنا چاہتے ہیں ورکرز کو. نیاز صاحب، فواد چودھری صاحب نے آج اعلان کیا کہ جے آئی ٹی بنائی جائے گی. کیا واقعی اب نون لیگ کے لوگ یا تو پنجاب نہیں جا سکیں گے یا پنجاب پولیس ان کو انٹیروگیٹ کرے گی؟ وقت کے وزیر داخلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے نئی حکومت پنجاب میں بنی ہے پرویز الہی کی تو وہ فیصل آباد بھی نہیں جا سکے. کیا یہ سچ ہیں باتیں؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب نے سابق چیف جسٹس جو ہے جب ساکر نثار صاحب اور پھر ہمارے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک بہت ویزیبل رول تھا. انہوں نے جو گڑھا کھودا جس میں سے مٹی نکال کے نواز شریف کو دفن کرنے کی کوشش کر دیا اور ان کو سیاست باہر کیا، ان کے فہموں کو مان نہیں ہوگا کہ اس گڑھے کے اندر عمران خان صاحب اس طرح کریں گے. عمران خان صاحب جو سیاست کر رہے ہیں وہ ان کے بالکل پیچھے 2-2.5 مہینے 1.5 مہینے میں ان کا ایک بڑا اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، یا ایک بہت اسے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے. اس سے پہلے وہ سیاست کر رہے تھے، انہوں نے ایک نیریٹو دیا اور اس کو پاپولر بنایا، اس سے بڑی سپورٹ ملی. وہ نیریٹو کے اندر ایک اگریشن تھا، وہ اداروں کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہ رہے تھے، بظاہر ادارے دباؤ میں آ گئے. وہ اس نئی نویلی حکومت کو دباؤ میں رکھنا چاہتے تھے، بظاہر وہ بھی دباؤ میں آ گئی تھی. پھر کیمپین انہوں نے بہت زیادہ کی، 30-40 جلسے کیے، پھر لانگ مارچ کی ڈیٹ دی. نہیں یہ بتائیں، یہ جے آئی ٹی والا معاملہ یہ کتنا نون لیگ کے لیے خطرے کا باعث ہے؟ اب انہوں نے اس میں ناکامی کے بعد وہ ان کا وہ اسٹریٹجی سے چینج کرتے، اتنے میں الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ پڑنا شروع ہو گیا کہ آپ فارورڈ فنڈنگ میں دیں. وہاں پہ یہ اب ان کے سامنے جو ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی صرف دو پوائنٹ پہ ہے. ایک یہ ہے کہ راجہ سکندر سلطان کو بدنام کرو، اور وہ پہلے بھی پرینکاری کہہ چکے ہیں، میرے خلاف ویڈیوز آئیں گی، میرے اوپر الزام لگیں گے، میرے فلاں ہوگا، یہ ساری باتیں ہو چکی تھی. اب راجہ سکندر کو بدنام کرو اور اس کے بعد جلسے جلوس ہنگامے کرو، تاکہ اس کے لیے جو جس فکس میں ہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے اوپر جو گھبراہٹ ہے، ان کے اندر جو وہ دفاع مدافعانہ ان کا جو اس وقت کا پوزیشن ہے، کیونکہ وہ وضاحتیں دے رہے ہیں، وہ ساری چیزیں کرتے تو کہتے ہیں جی ان کو بھی پہلے پکڑو، فلاں بھی کرو، یہ بھی کرو. ان کو یہ نہیں پتا کہ نواز شریف کیس کے اندر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے جس میں 10,000 یا 8,000 درہم انہوں نے جو تنخواہ اپنے بیٹے سے وصول کرنی تھی ایز اے ڈائریکٹر، وہ انہوں نے وصول نہیں کی. جسٹس عظمت سعید جو آج کل چوخانہ میں ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے وہ فیصلہ لکھا بلیک آڈیٹر کی مدد سے. آج سپریم کورٹ آپ کو بتائے کہ پاکستان کا آئین 73 کا سپریم کورٹ کو آل مائٹی بناتا ہے، اتنی طاقتور کہ وہ آئین کو معطل کر بھی سکتے ہیں، کہ انہوں نے کیا بھی ہے. کچھ یہ کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ آئین سے زیادہ اسٹرانگ ہیں. اس کے اندر جن گراؤنڈز کے اوپر نواز شریف کو نااہل کیا گیا، وہ کوئی بہت بڑی نواز شریف کو 300 ارب کی چوری نہیں تھی جیسے کیسے کچھ چل رہے ہوں گے، وہ تھا 10,000 کی تنخواہ. اب آج آ جائیں کہ ان کے پاس سامنے توشہ خان آیا، ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے، ان کے وکیلوں کو بھی پتہ ہے، اس کے اندر کوئی رائے فرار نہیں. آپ نیاز صاحب ایک منٹ، آپ نے نیاز صاحب بڑی زبردست بات کی. کام اچھا نہیں کیا آپ نے نیاز صاحب آپ نے توشہ خانے والی بات کی.
न्याय साहब एक मिनट, मैं इसी आपके नुक्ते पे राय लेता हूं जस्टिस उस्मानी साहब से। जस्टिस साहब, शेख रशीद अहमद ने कहा कि इमरान खान को सियासत में आउट करने की, सियासत से बाहर करने की कोशिशें करने वाले पछताएंगे। एक पर्सपेक्टिव आया। फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि कोई माई का लाल जुर्रत नहीं कर सकता उनको सियासत से बाहर करने की। क्या इमरान खान इस ममनुआ फंडिंग केस की वजह से या तोशाखाना केस की वजह से सियासत से बाहर हो सकते हैं? उनकी पार्टी पे बैन लग सकता है? सर देखिए, जहां तक के फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग का केस है, उसमें एक चीज तो साफ जाहिर है कि वो ये कि पैसे जो उनके पास ममनुआ फंडिंग आए थे वो तो यकीनन रिकवर हो सकते हैं, तो उसमें तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और ये आप याद रखें कि तहरीक इंसाफ के पास जो पैसे हैं वो वही हैं जो उन्होंने जो दिए थे। इनका वो नहीं है जिस तरह के जरदारी साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, तो उनके पैसे का कोई कमी नहीं है, हर तरफ से पैसे आ रहे हैं। तो इनके अगर ये पैसे चले जाएंगे, अगर फर्ज किया अगर विड्रॉ हो गए या उनके अकाउंट से बैन हो गया किसी तरीके से, तो इनको काफी नुकसान पहुंचेगा। इनकी सियासी जितनी जद्दोजहद है उसमें कमी पड़ जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है सियासत में पैसे की जरूरत होती है, बगैर पैसे काम नहीं चलता। तो ये तो एक अपनी जगह पर है। दूसरी जो चीज, जो स्ट्रेटजी है फेडरल गवर्नमेंट की, वो ये कि वो ये चाहते हैं कि ये प्रोसेस जो है जितना लंबा कर सकें उतना अच्छा है। इलेक्शन तो करवाने हैं उन्होंने, आज नहीं कल नहीं तो परसों कराने तो हैं इलेक्शन, लेकिन वो चाहते हैं ये प्रोसेस इतना लंबा हो जाए कि इस दौरान वो जो अमेंडमेंट लाना चाहते हैं वो कानून में, वो ले आए जिससे कि उनको फायदा हो। ये उनकी स्ट्रैटेजी है, ताकि उनको बाद में कोई इश्यूज ना हो। उन्होंने 2-3 अमेंडमेंट्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दी हैं। नहीं, ये जो 62-63 के अंडर इमरान खान को नाअहल करने या सियासत से निकाले जाने की कोशिशें हैं, क्या वाकई इनमें ग्राउंड बनती है, बेस बनती है, वजन है? देखिए, अब ये बड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि जिस तरीके से जो एक प्रेसिडेंट सेट हुई थी नवाज शरीफ के केस में, वो कोई ऐसी प्रेसिडेंट थी जो कि कोई इतनी कन्विंसिंग नहीं थी, और लेकिन वो हो गई। अब देखिए, ये तो कोर्ट पर डिपेंड करता है ना कि कोर्ट किस हद तक जा सकती है, तो वो तो हो गई। अब जब एक प्रेसिडेंट सेट हो गई कि आप ये कर सकते हैं, तो उस सूरत में अब कोशिश यही होगी PMLN की कि वो केस ऐसा बनाए कि उनके लिए भी कुछ इसी किस्म के ऑर्डर्स आ जाएं। अब उसके लिए जो उन्होंने 2 फ्रंट्स शुरू किए हैं, एक तो बैरूनी फंडिंग की, और दूसरी जो है वो जो उसका सर्टिफिकेट दिया गया है उस पर, और दूसरा जो है ये तोशाखाने का। लेकिन जहां तक ये तोशाखाने का जो सर्टिफिकेट है, सॉरी नॉट तोशाखाना, जो दूसरी बैरूनी फंडिंग का जो सर्टिफिकेट देते हैं हर साल इलेक्शन एक्ट के तहत, वो ऐसा है कि जिसमें कि बड़ा डिबेटेबल है। क्या वो ऐसा है कि उसको डिक्लेरेशन ऐसी समझी जाए कि आपने गलत बयानी की है? अगर तो वो इस नतीजे में पहुंचती है कोर्ट की ये गलत बयानी है, ये नेक्स्ट है, तो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो उस सूरत में यकीनन उनके खिलाफ उसी किस्म का फैसला आ सकता है जिस तरह से नवाज शरीफ का फैसला आ सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आ जाए। दूसरी तरफ भी जा सकता है, ये डाउटफुल है, डिबेटेबल है। दूसरा, जहां तक तोशाखाने का केस है, अब मुझे उसके हकायक सही पता नहीं है, अभी तक तो आए नहीं सामने, लेकिन ये जरूर जाहिर होता है कि जो तोहफे तोहफ आए थे फॉरेन गवर्नमेंट से, उसको इस्तेमाल किया गया, बेचा गया, कि उसके रूल्स हैं। तोशाखाने की जो चीजें होती हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए एग्जिस्टिंग रूल्स हैं। क्या वो उन रूल्स के मुताबिक उन्होंने किया था या उन रूल्स के अगेंस्ट किया था? अब ये चीज सामने अभी तक तो आई नहीं। ये रेफरेंस, जब रेफरेंस की डिटेल सामने आएंगी तो फिर ये भी मालूम हो जाएगा। इधर रुकिएगा प्लीज नाजरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम बात करेंगे। आज इमरान खान ने ट्वीट किया कि 13 अगस्त के जलसे में मैं इस हुकूमत के खात्मे के मंसूबे का ऐलान करूंगा। अब नियाजी साहब से पूछते हैं कि इमरान खान कर क्या सकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासत के हवाले से। न्याय साहब, ट्वीट आपने अगर नहीं पढ़ा इमरान खान का तो मैंने कुछ आपको बता दिया। उन्होंने कहा कि ये अमरीकी साजिश के तहत यजीदियत है, फस्तायत है, और इस इत्तेहादी हुकूमत के खात्मे के लिए मैं 13 अगस्त के जलसे में अपने मंसूबे का ऐलान करूंगा।
ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کیا اعلان کر سکتے ہیں؟ اسلام آباد کے دھرنے کی، لانگ مارچ کی بات کریں گے یا کچھ اور بات کر سکتے ہیں؟ کچھ تو آپ کو اسسمنٹ ہوگی اس حوالے سے۔ دیکھیں جی، پراج صاحب، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے جو ان کا یہ جو دھرنے، جلسے، جلوس، یہ وہ بلی ان کی تھیلے سے نکل چکی ہے۔ اب جس دھرنے کا جو سب سے پہلے تھا، جب ان کی جو بالکل ابھی تو ایک چیز جو ہے، ان کی بہت سی چیزیں جب ڈسکشن میں آ رہی ہیں تو ایک بحث نہیں شروع ہوئی ہے۔ پہلے عمران خان کے پیچھے بیانیے میں عمران خان کے اوپر دباؤ والی کوئی ڈبیٹ نہیں تھی، کاؤنٹر نیریٹو نہیں تھا یا ایک کاؤنٹر اٹیک نہیں تھا۔ اب کاؤنٹر اٹیک ساتھ ساتھ چل رہا ہے جی جی۔ اب اس کے اندر اس میں ایک بات میں شاہد صاحب سے دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد کہ جی آپ نے ریسیویبل جو آپ کے جو اثاثے آپ نے ڈکلیئر نہیں کہ آپ کا جاتی نااہل ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد کون سی کوئی کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہی فیصلے ہو گئے نا، اب کوئی نئی تو چیز سپریم کورٹ کے فیصلے کے مقابلے نہیں ہوگی۔ اب یہ ساری چیزیں تو اس میں ان کو اس وقت فصل ہے، وہ چاہتے ہیں دل سے جلوس۔ اب یہ میں کہتا تھا کہ مشکل ہے، عمران خان دل سے جلوس ان کو 2011 میں ملے تھے، اس کا ریپلیکل نہیں تھے۔ اس طریقے صاحب کے ساتھ میری ایسی تھی کہ جس میں ہمارے کو زیادہ ڈس ایگریمنٹ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد گورنمنٹ جو کے پی کے اندر 5 دن 20 سال ہو گئے، 25 کو نکلے، حکومت اپنی اور 25 لاکھ کا انہوں نے اتنی موٹیویٹ کہا جگہ جا کے کرتے تھے اور ایسی زبردست انہوں نے کیمپین کی۔ نیاز صاحب، اب تو پنجاب میں بھی اپنی حکومت ہے، بندے نہیں نکلیں گے۔ نیاز صاحب، اب تو پنجاب میں بھی اپنی حکومت ہے، اگر پنجاب کی حکومت فیض آباد تک فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تو بڑا جلوس ہو سکتا ہے نا۔ کے پی ان کی جگہ کے پی میں پنجاب سے زیادہ ان کی پبلک سپورٹ ہے نا۔ آپ کے جو ووٹس ہیں جس طریقے سے پبلک سپورٹ ہے اس کا اگر ماضی دیکھا جائے تو کے پی تو ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے۔ جی جی۔ اور کے پی سے پنجاب میں تو چلو مسلم لیگ سے اوپر ہوں یا نیچے ہوں گے اس کو بارے بولی، کے پی میں تو ایک نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 طریقے صاف ہے۔ تو میں نے تو اس کو بینچ مارک بنایا تھا کہ ان کے پاس چانس تھا کہ کے پی سے یہ 25 ویسے بڑے ہو گئے ہیں، اور یہ اس کے بعد آئی کا لال ان کو روک نہیں سکتا تھا اسلام آباد میں۔ اصل میں جو سلابی میں جب اکٹھے ہوئے شام کو تو وہاں مسئلے بڑے نہیں تھے۔ عمران خان نیاز صاحب ادھر رکیے گا، ایک تو آپ کی آواز انٹرپٹ ہو رہی ہے۔ نیاز صاحب ادھر رکیے گا، آپ کی آواز بھی انٹرپٹ ہو رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ 25 مئی سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ جسٹس صاحب، حکومت کہتی ہے کہ چونکہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس اتنا سٹرونگ ہے عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، اب وہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں 13 اگست والے جلسے کے حوالے سے، اس کی ہائپ کریٹ کر کے۔ لیکن سر یہ بتائیے، جن لوگوں کو طلب کیا جا رہا ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں، کس طرح کی تحقیقات وہ کریں گے؟ کلپیبلٹی کیا ہوگی؟ کرمنلٹی کس لا کے انڈر ان پہ یہ عائد کریں گے؟ دیکھیے، اب یہ جو 2-3 کیسز اور کراچی میں کھلے ہیں اور باقیوں کو جو پہلے انہوں نے کیسز شروع کیے ہیں، کہ یہ جو اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہیں جس کا کوئی ٹریک نہیں ہے، نہ کوئی اس کا پتہ ہے کہ اس کا کیا ٹریل کیا ہے، کہاں سے ہے، کیا ہے، تو یہ قسم کا منی لانڈرنگ کا کیس ان کے خلاف، سب کے خلاف یہ شروع کر سکتے ہیں۔ ان کے جتنے اسسٹنٹس ہیں ان کے خلاف وہ شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ان کو کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج تو یقین پہنچے گا اگر یہ مشہور ہو جائے گا کہ یہ کیسز ان کے یہ پی ٹی آئی کے جو اپنے آپ کو بالکل آنےسٹ اور اسٹریٹ فارورڈ سمجھتی تھی، ان کے لوگ بھی ان چیزوں میں موجود ہیں، تو اس سے ان کا کافی امیج خراب ہوگا۔ تو اس میں وہ تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن مین ڈینجر جو ان کا ہے وہ یہ فارن فنڈنگ والے کیس کا ہے۔ فارن فنڈنگ والے کیس میں کیا کارروائی ہوتی ہے یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب کہ یہ جو انہوں نے بھیجا ہے سپریم کورٹ کے پاس ڈیکلریشن، وہ ڈیکلریشن کو سپریم کورٹ کس نظر سے دیکھتی ہے۔ یہ اب پہلے تو ایسا کیس کبھی ہوا نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ ہے یہ جو چیز ہوئی ہے۔ اب اس کو کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، سپریم کورٹ میں پوری فل کورٹ بنتی ہے
یہ چند ججز کرتے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا. یہ جو آرگومنٹ حکومت کی طرف سے آ رہا ہے کہ ایک تو فنڈنگ کا آنا ممنوع، جس کو ہم فارن نہیں کہہ رہے، ہم ممنوع کہہ رہے ہیں کہ ممنوع فنڈنگ کا آنا وہ تو اسٹیبلش ہو گیا. پھر جیسے پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 یا پھر الیکشن ایکٹ 2017 کے انڈر کہ کوئی اینٹی یا فورن گورنمنٹ وہ یو اے ای کے ایک شاہی خاندان کی طرف سے بھی آ گیا، کوئی ووٹن کرکٹ کلب سے بھی آ گیا، یہ چیزیں جب اسٹیبلش ہو گئیں تو پھر جو اگلا مرحلہ بنتا ہے، ایک تو ہو گیا کہ ممنوع فنڈنگ حکومت ضبط کر لے گی، لیکن باقی جو سرٹیفکیٹ دینے، وہ کہتے ہیں حلف نہیں دیا سرٹیفکیٹ دیا، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یہ میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا تھا کہ جو سرٹیفکیٹ کی حیثیت ہے وہ ابھی تک اس کا کوئی ڈیسائیڈ تو نہیں ہوا، کوئی پریسیڈنس موجود نہیں ہے. صرف جو ایک چیز کہی جاتی ہے وہ نواز شریف کے کیس کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی کی تنخواہ انہوں نے نہیں لی تو ان کو، حالانکہ وہ الیکشن کیا کہتے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس کے میں تھا کہ چونکہ ایسے پیسے جن کو نہ بھی لیا جائیں تو وہ ایک انکم سمجھی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا. تو اس کو اگر پریفرنس دیا جائے تو کیا اس کے لحاظ سے یہ جو انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کیا اس کو اتنی غلط بیانی سمجھی جائے گی کہ ان کا بھی یہ حشر ہوگا؟ اب یہ فیصلہ تو کورٹ کرے گی، یہ ہم تو کر نہیں سکتے. یعنی یہ پھر صادق اور امین والا کوشچن ڈیفینیٹلی ارائز ہوگا 62 63 جی ارائز ہوگا، اس پہ آرگومنٹ ہوگی. دیکھنا یہ پڑے گا کہ کورٹ اس کا کیا ویو لیتی ہے، کتنی سیریسلی اس کا ویو لیتی ہے. اب یہ تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. جی مدر عباس صاحب، ہم سیاسی بات کر رہے ہیں لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیا کہ آج رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان پہلے اسلامی ٹچ انہوں نے دیا تھا، ہم ان کو قانونی ٹچ دے رہے ہیں، لیکن آج جو عمران خان نے ٹویٹ کیا اس میں وہ اور بھی اسلامک ٹرمینالوجیز انہوں نے بات کی، کربلا کی بات کی، وہ یزید کی بات کر دی انہوں نے، پھر انہوں نے بات کر دی ساتھ ساتھ کہ یہ ہماری مذہبی اصطلاحات ہیں. یوں پالیٹکس میں اپنے اپوننٹس کے خلاف وہ بھی اسلام پہ اتنا یقین رکھتے ہیں، یوم عاشور پہ وہ سب اتنے ہی دکھی ہوتے ہیں. تو یہ جو اسلامک ٹچ ہے یا مذہبی ٹچ ہے یہ پھر سیاست میں چلتا رہے گا. جی یہ ہماری سیاست کا حصہ رہا ہے اور ظاہر ہے اس کو مذہب کے نام کو زیادہ یوز کیا گیا ہے، ایکسپلائٹ کیا گیا ہے ہر طریقے سے. ہر جماعت اپنے مطلب کے مطابق استعمال کرتی رہی ہے بدقسمتی سے، کیونکہ جب ہمارے جو دوسرے، کیونکہ اب یہ نظریاتی پالیٹکس تو ہمارے یہاں رہی نہیں ہے. ہمارے یہاں بنیادی طور پہ پالیٹکس جو ہے وہ مفادات کی پالیٹکس ہے، لیگیسیز کی پالیٹکس ہے، جو ہے وہ برادری کی سیاست ہے، جو ہے جس طریقے سے آپ کے یہاں ایتھنیسٹی ڈیولپ کر دی گئی ہے، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں. دیکھیے سیدھی بات ہے، یہ بیٹل آف نروز ہیں. اس نروز میں کون زیادہ، کسی نروز زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، یہ ٹیسٹ ہوگا. دوسرے، عمران خان اگلے چند ماہ میں اسکرین کو کیپچر رکھنا جو ہے وہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہوگا کہ وہ اسکرین کو کیپچر رکھیں. اسی لیے وہ جلد سے جلوس اناؤنس کریں گے، اسی لیے عین ممکن ہے کہ اس مرتبہ وہ خود لاہور سے جلوس لیڈ کریں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ظاہر ہے اسلام آباد جہاں تک کی کال دیں. تو عمران خان پوری کوشش پی ٹی آئی کی یہ ہوگی کہ وہ میڈیا کو کیپچر رکھیں، وہ اسکرین کو کیا. ظاہر ہے عمران خان جب بھی جلسے کریں دیکھیں نا میڈیا کو تو کیپچر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آج عمران خان 7 بجے قوم سے خطاب کریں گے. پہلے تو یہ ٹرمینالوجی ہوتی تھی قوم سے خطاب والی، صدر مملکت whosoever کوئی بھی ہو یا وزیر اعظم، وہ براہ راست قوم سے خطاب ہوتا تھا. آج کل تو روزانہ 5 بجے 6 بجے 7 بجے 9 بجے جو ہے قوم سے خطاب ہوتا ہے، پھر جلسے ہو جاتے ہیں. تو کیپچر تو مظہر عباس صاحب انہوں نے رکھا ہوا ہے. لیکن دیکھیں نا کوفہ کی بات، کوفہ کا لفظ آئے، کربلا کا لفظ آئے، یزیدیت کا لفظ آئے، تو خاص کنوٹیشن ہے نا یہ. نہیں وہ تو اس وقت تو یہ دیکھیں سوشل میڈیا ان کا سوشل میڈیا ونگ سب سے زیادہ افیکٹو ہے. الیکٹرانک میڈیا میں ہماری میڈیا پولرائزڈ ہے، ڈیوائیڈڈ ہے میڈیا. تو یہ بہت واضح طور پہ ہمیں فرق لگ رہا ہے. ہمارے یہاں صحافی تقسیم ہیں، ہر صحافی، اب ہمارے یہاں بہت سے صحافی اور تجزیہ کار جو ہے وہ سیاسی کارکن زیادہ بند نظر آتے ہیں اس کے بجائے. تو ایک سوسائٹی بالکل ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے.
اب اس ڈیوائیڈڈ سوسائٹی میں کون کتنی جلدی لوگوں کو مولڈ کر لیتا ہے، اپنا ہمنوا بنا لیتا ہے، اپنے بیانیے کو صحیح ہو غلط ہو اس کا امپیکٹ چھوڑ جاتا ہے، یہی ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. آج سے لے کے الیکشن تک یہی چیز نظر آئے گی. اب اس میں جو گورنمنٹ کی پارٹیز ہیں وہ کتنا اپنا بیانیے کو مضبوط کر سکتی ہیں، جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس صرف ایک آپشن ہے، اور وہ آپشن یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں، وہ آپشن یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو سزا دلوائیں، وہ آپشن یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیں. لوگوں کو اگر ریلیف نہیں ملتا، مہنگائی اپنے عروج پر رہتی ہے، مہنگائی نیچے نہیں آتی، تو پی ٹی ایم کچھ بھی کر لے، جو بھی کر لے، لوگ عمران خان سے زیادہ جڑتے چلے جائیں گے. تو حکومت کے پاس واحد آپشن یہ ہے کہ کیا وہ ریلیف دے پائے گی، کیا وہ جو ہے مہنگائی کو نیچے لے آئے گی، کیا وہ یہ جو فیول کی پرائسز ہیں، بجلی کی پرائسز ہیں، دواؤں کی قیمتیں ہیں، ان چیزوں کو نیچے لانے میں کامیاب ہوگی نہیں ہوگی. اگر نہیں ہوتی تو پی ڈی ایم جتنا بھی عمران خان کے خلاف بیانیے کو بنانے کی کوشش کرے وہ نہیں ہوگا، اور وہ ان کو ناکامی ہوگی. اور یہی سب سے بڑا ٹیسٹ ہے، سب سے بڑا ٹیسٹ یہی ہے، سب سے بڑا ٹیسٹ یہی ہے. مدر عباس صاحب ادھر رکیے گا، ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے. کوئی قانون سازی کرنے کی اتحادی حکومت کوشش کر رہی ہے جس سے میاں نواز شریف کو واپس لایا جا سکے. میں ضرور بات کروں گا اس ایشو پر، لیکن ناظرین بریک کے بعد اسٹے ود اس. ناظرین، ملکی سیاست پر آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. جسٹس عثمانی صاحب، میاں نواز شریف کی نااہلی بہت ساری ہم نے بھی آج باتیں کر لی، اور ویسے بھی یہ ایک بڑا پرانا کیس ہے اور اس پر بات چیت ہوتی رہی ہے. اب سنا ہے کہ حکومت کوئی قانون سازی کرنے جا رہی ہے. کس قسم کا قانون بنایا جا سکتا ہے؟ کیا سزا کی معافی کا قانون ہوگا، یا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے تاحیات پابندی یا سزا کا، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، قانون تو کوئی نہیں بنایا جا سکتا، چونکہ اس میں تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی. چونکہ 62F میں اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو وہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی، وہ 2/3 میجورٹی سے ہوگی، تو وہ تو پاسبل ہے نہیں پریزنٹ سچویشن میں. چونکہ آپ نے جو اسمبلی کی حالات ہیں اس سچویشن میں وہ تو قانون امینڈمنٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جب واپس آئیں گے اگر یہاں پر، جس طرح لاسٹ ٹائم ہوا تھا جب وہ وہاں سعودی عربیہ سے واپس آئے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی ریویو کرنے کے لیے اس کے لیے، اور وہ ایکسپٹ ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو اس قسم کی ایک دوبارہ وہ اسی کو پریسیڈنس بنا کر کے وہ ایک دوبارہ ایک ریویو پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، اور اسی بیسس پر آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ صحیح نہیں تھا. یہ ہو سکتا ہے. آرگومنٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے تنخواہ نہیں لی لیکن پھر بھی نااہل ہو گئے اور تاحیات پابندی لگ گئی، اور عمران خان پر ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو گئی. تو اگر عمران خان بچ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کھلا تضاد ہوگا قانون کے اطلاق کا. جی وہ یقیناً ہوگا نا، اسی وجہ سے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی امینڈمنٹ کر دیں قانون میں. لیکن ریویو پٹیشن فائل کریں گے وہ یقیناً. اگر ریویو میں فیصلہ آ جاتا ہے تو اس صورت میں وہ ہو سکتا ہے، اور پھر وہ سپریم کورٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریویو میں ہم نے فائل کیا ہے، آپ ہولڈ آن کریں ٹل سچ ٹائم دیٹ ہمارا ریویو جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں اس کے اوپر. لیکن پٹیشن تو وہ یقیناً فائل کریں گے کسی ٹائپ کی. نیاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، قانون سازی کر کے میاں نواز شریف کو واپس لایا جا سکتا ہے، وہ جیل جانے کی بجائے گھر جا سکتے ہیں؟ یہ اصل معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں جی، قانون سازی ظاہر ہے کہ وہ تو شاید اس سے ہو کہ جی چونکہ 62(1)F کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ نے کی تھی کہ یہ تاحیات نااہلی ہے. باقی جگہ پہ چونکہ لکھا ہوا تھا کہ فلان جرم کے اندر ہوگا تو 5 سال کے لیے نااہلی یا 10 سال کے لیے نااہلی، اس کے لیے کوئی چونکہ موجود نہیں تھا. تو سپریم کورٹ نے جیسے ابھی یا 20 ان کے ووٹس کا کاؤنٹ نہیں ہوئے حمزہ شہباز کے، تو وہ بھی تو آئین کے اندر اس پہ نہیں تھا. وہاں یہ تھا کہ جی جو اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا چیف منسٹر کی پوزیشن پہ یا پرائم منسٹر پہ تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. جی اچھا، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوں گے. یہ سپریم کورٹ کی اپنی تھی، اور میں نے یہ کہتی قانون ہے. اصل میں
ہم یہ سمجھ نہیں رہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو اب یہ جلسے کر رہے ہیں اس کے اندر وہ لگژری نہیں ہے. وہ تو چلو قانون سازی کر کے انہوں نے کر دینا جی کہ تاحیات ہو ایک بند کم ہو، لیکن اس میں ایک تو سمجھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو جب موقع آتا ہے تو آپ نیب کے بھی قوانین کے ذریعے کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ ابھی تو پہلے تو عمران خان صاحب کو اس کا مزہ چکھنے دیں، کیونکہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ توشہ خانہ کے اندر 2.5 کروڑ دیے، 2.5 کروڑ ان کے پچھلے اس کے ریٹرن میں اس کو موجود نہیں ہے. ان کا منی ٹریل کیا ہے، جو دبئی کے اندر 8 کروڑ کی یا 5 کروڑ کی گھڑی بیچی گئی، اس کی پروسیڈ کا طریقہ کار کیا تھا، بینکنگ چینل سے آئی نہیں آئی. پھر سپریم کورٹ کا ڈسیزن جو نواز شریف کے بارے میں وہ ایک کرسٹل کلیئر ہے کہ آپ نے یہ جو اومیشن ہوئی ہے آپ کے ریٹرنز کے اندر 2013 کے الیکشن جب لڑ رہے تھے تو آپ نے یہ اومیشن کی ہے، آپ نااہل ہیں. اب یہ جب بن گیا تو اس کے بارے میں اب نیل صاحب یہ تو خیر اب چونکہ آ گیا نا اپنا الیکشن کمیشن کے پاس بھی کیس آ گیا، پھر یہ کورٹ میں بھی چلا جائے گا. ادھر رکے گا مدر عباس صاحب، میاں نواز شریف کو اگر ریلیف ملتا ہے، فرض کیا نئی قانون سازی ہونی ہے وہ ہو جاتی ہے، تو 2 بندے تاحیات نااہل ہیں، میاں نواز شریف اور ساتھ ساتھ جہانگیر خان ترین، ان کو انسائیڈر ٹریڈنگ پہ انہوں نے نااہل کر دیا تھا. قانونی معاملہ ہے، آئینی معاملہ ہے، لیکن اگر عمران خان بچ جاتے ہیں، وہ دونوں نااہل رہ جاتے ہیں، تاحیات نااہلی رہ جاتی ہے، سوال تو پھر رہے گا یہ. اچھا، اس کے دونوں چیزیں آپ دیکھیں نا کہ اگر جو ہے وہ پارلیمنٹ یا موجودہ حکومت نواز شریف صاحب کو ریلیف دلواتی ہے تو عمران خان کا تو نیریٹو مزید اسٹرانگ ہو جائے گا. وہ تو کہیں گے کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ اسی وجہ سے حکومت میں آئے. لیکن اس کا فائدہ پھر عمران خان کو بھی تو ہوگا نا توشہ خانہ کیس میں یا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں، کیونکہ لا تو پھر سب پہ اپلائی ہونا ہے برابر. وہ تو عمران خان پہ ہوگا، لیکن پہلی چیز تو یہ کہ اس کا یہ نیریٹو تو اسٹرانگ ہو جائے گا نا کہ یہ اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے آئے ہیں. یہ آئے اپنے خلاف مقدمات کو ختم کروانے کے لیے ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہوں یا زرداری ہوں. دیکھیں ان کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں، تو وہ یہی اپنے لوگوں اور ان کے لوگ اس چیز کو پک کریں گے نا. پھر یہ تو دوسرے مرحلہ ہے کہ عمران خان کو خود نااہلی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. یہ تو ایک دوسری بات ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت خراب پریسیڈنٹ ہوگی، اس لیے کہ اگر ہونا یہ چاہیے کہ نواز شریف صاحب ہمت کریں، واپس آئیں، جیل جائیں. ان کی آلریڈی ریویو جو ہے وہ پینڈنگ ہے. جا کے عدالت میں سرنڈر کریں، دیکھیں، اپنا کیس لڑیں. یہ کیا ہے کہ آپ 2 سال سے جو ہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لندن میں بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں، اجلاسوں میں کی صدارت کرتے ہیں، لیکن ملک واپس آتے ہوئے آپ خوفزدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں. یہ کون سی پالیٹکس کر رہے ہیں؟ تو عمران خان کی نااہلی ہوگی، ان کو بھی قانونی راستہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا، انہیں بھی قانون کا سہارا لینا پڑے گا. نہیں ہوگا، انہیں پروف کرنا پڑے گا کہ یہ کیس جو ہے غلط ہے. تو ایک قانونی لڑائی اپنی جگہ ہے، لیکن سیاسی لڑائی جو ہے اس کو ہم بالکل دوسرے نقطہ نظر. میرے خیال میں حکومت یہ غلطی کرے گی اگر قانونی اگر پارلیمنٹ کے تھرو وہ زرداری صاحب اور نواز شریف اور دوسرے لوگوں کو ریلیف دیتی ہے تو وہ غلطی کرے گی. سیاسی طور پہ عمران خان کو فائدہ ہوگا. ویسے تو پہلے مدر عباس صاحب نیب قوانین میں ترامیم کر کے وہ بہت کچھ کر چکے ہیں. بہرحال بہت شکریہ جناب مدر عباس صاحب. نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کا. جسٹس شائق عثمانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.